السلام علیکم، خبریں ٹی وی .net کے ساتھ میں ہوں زاہدہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے. ناظرین، آج کل فراڈ بہت ہوتے ہیں، خاص طور پر آن لائن جو ہے لوگ اسکیم کرتے ہیں، لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں کہ آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے. ڈبل شاہ والی سٹوری بھی آپ نے سنی ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض کمپنیاں یہ کہتی ہیں کہ 1000 روپے انویسٹ کر لیں آپ کو 2000 روز کے کمائیں گے. یہاں تک کہ رکشوں کے پیچھے ایڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں. پاکستانی عوام جب بے روزگار ہے، ظاہر ہے بے روزگاری سے جب انسان تنگ آ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا، وہ غلط راستوں کی طرف بھی جاتا ہے اور اس طرح کے فراڈ والے ہتھ کنڈوں میں بھی آ جاتا ہے. اس طرح کی پاکستان میں بہت ساری کمپنیاں موجود ہیں. فریگنس لینڈ کے بارے میں نے پہلے بھی ویڈیو کی تھی ایک دفعہ کسی چینل پہ. وہ بھی ایسی لوگوں سے لوٹ رہی ہے، پیسے لیتی ہے، انویسٹ کرتی ہے. اور دوسری جانب اگر آن لائن فراڈ کی بات کی جائے، یہ آن لائن فراڈ ایسا ہے کہ جس کا کبھی نہ کبھی کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہوتا اور جو وکٹم ہوتا ہے وہ اس کو رجسٹرڈ کرانے سے ڈرتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی سٹوری موجود ہے. اسلام آباد سے غوری ٹاؤن کی رہائشی ہیں مس بشرا. ان کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی مس ہیپ ہوا ہے، اسکیم ہوا ہے. لیکن جو ان کے ساتھ اسکیم ہوا ہے اس کی کڑی جا کے ملتی ہے اقتدار کے ایوانوں سے. تو ان سے پوچھتے ہیں وہ کہانی کیا. السلام علیکم مس بشرا. وعلیکم السلام. تو سب سے پہلے تو مس بشرا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیسے ہوا اور آپ کب اس طرح کے اتنے بڑے جھانسے میں آ گئی؟ جی، یہ وسامہ اعجاز نام کی لڑکی ہے جی، جس کا ہماری فیملی میں اکثر آنا جانا تھا. اور اس کی پھوپھو ہیں رضیہ سلطانہ جو کہ نیشنل اسمبلی میں لائبریری اینڈ ریسرچ کی ڈائریکٹر جنرل ہے. وہ بھی ہماری فیملی میں آتی جاتی تھی. تقریباً 7-8 سال سے ہم لوگ ان کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. وسامہ اعجاز کے تھرو انہوں نے بتایا کہ ہم مختلف لوگوں سے اس طرح انویسٹر سے پیسے لیتے ہیں اور ڈفرینٹ کام کرتے ہیں، جن میں کنسٹرکشن کا بھی کام ہے، کوئی اس کے علاوہ گاڑیوں کا بھی تھا جو کہ واقعی میں ان کا تھا، ہم لوگوں نے یہ دیکھا بھی تھا. اور ساتھ ہی اس نے جو ہمیں ایک پلان پیش کیا تھا، پلان تھا آن لائن انویسٹمنٹ کا. مطلب اس میں وہ فوریکس ٹریڈنگ کرتی تھی اور منتھلی پروفٹ دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. جو کہ اسی کی فیس بک کی آئی ڈی اور اس پہ لگا ہوا تھا انسٹاگرام پہ. اور کچھ اور لوگوں کے بھی اس نے مجھے دکھائے تھے کہ میں ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ کرتی ہوں جن کا پروف میں نے دیکھنے کے بعد ان لوگوں کے ایگریمنٹ چیک کیے اور پھر میں نے بھی اس کو پیسے دے دیے. اس کی مکمل مطلب کافی اس نے فورس کیا تھا تحقیق کر کے آپ نے پیسے دے کر کے. اس کے بعد ان لوگوں نے پھر فراڈ شروع کر دیا، ایک نیا فراڈ. بجائے اس کے کہ میرے پیسے واپس کرتی اس کے ساتھ پروفٹ کے ساتھ، پروفٹ تو کیا ملنا تھا، میری اصل رقم بھی وہ نہیں دے رہی تھی. اور جب میں اس کو مانگنے کے لیے نیشنل اسمبلی تک انہوں نے کہا کہ پھپھو اس کو ڈیل کرتی ہیں. پھپھو ان کی کیا ہے نیشنل اسمبلی میں؟ ڈائریکٹر جنرل آف لائبریری اینڈ ریسرچ ہیں جی نیشنل اسمبلی کے اندر. انہوں نے مجھے اسمبلی میں خود بلایا. میں نے ان سے کانٹیکٹ نہیں کیا کہ آپ مجھے وسامہ کے پیسے واپس کریں، انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. اچھا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے نا تو پھر آپ پہ الٹا کیس بنے گا. میں نے کہا وہ کس طرح؟ جی میری تو اصل رقم ہے، میں تو واپس لوں گی. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ پولیس میں جائیں گے تو میں آپ پہ الٹے کیس بناؤں گی. مجھے مختلف دھمکیاں دیں جن کی میں نے ایک وائس ریکارڈنگ کر چکی ہوں. جو کہ میرے پاس ہر طرح کا پروف میرے پاس موجود ہے. تو آپ وائس ریکارڈنگ دے سکتی ہیں ہمیں تاکہ ہم وہ چلائیں؟ دے سکتی ہوں. آپ کبھی کسی نہیں بکواس کرتی ہے، اس کی غلطی، مجھے نہیں پتا کیوں بار بار کہہ رہی. میں نہیں کہہ رہی، اس نے کہا ہے. آپ کو سنتا ہی ایک بات، آپ کس آفیسر سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں میں اس کو دوسرے کل میں لانت بھیجتی ایسی ہوں. کیا مطلب آپ تو آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں نا. آپ کسی کی بھی مجبوری سمجھے 2 دفعہ اٹیک ہوا کے کر رہی، یقین جائے خدا کو. اور میں میڈم بشرا آنٹی میں آپ کو پیسے دینے کی پابند ہوں. میں نے انتظار کیا، آج 8واں مہینہ جا رہا ہے، نہیں جا رہا تو آپ مجھے کہیں کہ تم غلط. پھر بھی آپ مجھے باتیں سنائی جا رہی ہیں. میں جانوں اب اس نے بشرا نے وسامہ سے نہیں کانٹیکٹ کرنا. وائس میسج یہ ثبوت ہے نا. میں کوشش نہیں کی آپ کو دینے کی، لیکن میڈم بچہ تو اسی طرح بیمار ہے نا. کوئی ریٹرن لکھ کے دیا میں نے لکھ کے دیا. لیکن جب میں نے وسامہ سے پیسے مانگے نا تو اس نے کہا پھپھو نے کہا کہ وسامہ سے نہیں کرنا. یہی میڈم اتنے بادشاہ کے دیے تو ہے نا آپ کو. یہ تو وقت لگتا ہے نا. آپ پہ گھوم جاتے کدھر جانا تھا، کیا کرنا تھا، کوئی چوری ہو جاتی ڈاکہ پڑ گیا تھا، کدھر جانا تھا. ایک ان کو کہہ دیتی ہوں نا کہ میڈم دے پیش کر دوں گی آپ کی لکھی چیز. میں کہوں گی آ جائیں یہ کر کے نہیں. لیکن میڈم یہ یاد کہوں گی یہ لے کے گئی ہیں اور ہم دے رہے تھے یہ جان کے کر رہی. میرا نام آنے کو درمیان میں دیکھتی ہوں آپ کو میرا نام شاید میں دیکھنی ہے آسان نہیں. بالکل میں ہر طرح سے جو بات کہہ رہی ہوں میں حلفاً بھی کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا مجھے جو انہوں نے فیک ایگریمنٹ ایک بنایا میرے خلاف، ایف آئی آر کروا دی میں نے. اور اس کے نتیجے میں انہوں نے فیک ایگریمنٹ بنایا کہ میں 20 لاکھ روپیہ وہ مجھے دے چکی ہیں. جس میں سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی جیسی آنریبل جگہ پہ انہوں نے 2 اور اس میں وٹنسز ایڈ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جن کی گواہی، ان کے سگنیچر، ان کے آئی ڈی کارڈ نمبرز تک موجود ہیں کہ وہ مجھے 20 لاکھ دے چکی ہیں. اور وہ ایسے وٹنسز ہیں جن کو میں نہیں جانتی اور آج تک میں نے دیکھا تک نہیں ہے. اچھا. اس میں میں چاہتی ہوں کہ ان پہ ایف آئی آر ہو. تو آپ نے ایف آئی آر کرائی ابھی؟
ان پہ نہیں ہوئی، ان کی بھتیجی وسامہ اعجاز پہ ہوئی ہے جو کہ 489F کی ہے. تو آپ کے ساتھ جو ہے پولیس ہے FIR والے جو ہیں وہ ہیلپ کر رہے ہیں آپ کو کہیں سورٹ آؤٹ کرنے میں مدد کر رہے ہیں مسئلہ؟ جی ابھی تک تو کوآپریٹ کر رہے ہیں، مطلب فوری طور پہ میری FIR ہو چکی تھی. اچھا، تو ابھی تک کیا جو ابھی تک آپ کتنے دن ہو گئے FIR کرائے، اس کے بعد آپ کو کیا رزلٹ ملا ہے؟ جی یہ 18 نومبر کو میری FIR ہو چکی تھی. اور ویسے یہ ہے کہ اریسٹ ابھی تک نہیں ہوئی کیونکہ اس کا ہمیں کسی قسم کا بھی ہمارے پاس ایڈریس موجود نہیں ہے. جو اس نے ہمیں ایڈریس فون نمبرز دیے تھے اس سارا کچھ ان لوگوں نے شفٹ کر کے ہم سے ہر طرح کا کانٹیکٹ بلاک کر دیا ہمیں. تو FIR کروانے کے بعد تو کوئی دھمکیاں وغیرہ نہیں آئی کہ وہ تو ظاہر ہے ایک سورس والے لوگ ہیں، کوئی ایسی بات کی ہے اس کے بعد؟ جی FIR کے بعد پھر میں نیشنل اسمبلی گئی، میں نے ان کے سینئر سے کہا کہ ابھی تو صرف FIR ہوئی ہے، ہم نے کسی قسم کا اریسٹ نہیں کروایا. تو ان کے سینئر آفیسرس نے پھر میڈم رضیہ کو دوبارہ اپروچ کر کے انہیں بتایا کہ اب بھی اگر آپ ان میڈم کے پیسے واپس کر دیں تو بیسٹ ہے. اس کے باوجود میڈم نے مجھے دھمکیاں دی کہ اب آپ دیکھنا بلکہ میرے اپنے سینئر جو ان کے تھے سیکریٹری صاحب، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ سر دیکھیے گا میں ان کو کیسے کروں گی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بی بی اگر ان کے پیسے بنتے ہیں تو انصاف کی بات ہے آپ ان کو دے دیجیے. میرے سامنے ساری باتیں انہوں نے کی تھیں، میں گواہ ہوں اس چیز کی. لیکن یہ اپنی غلطی نہیں مانتی اور انہوں نے پھر یہ فیک ایگریمنٹ اس کے بعد بنا کے میرے خلاف دیا کہ وہ مجھے 20 لاکھ دے چکی ہیں، جبکہ 20 لاکھ مجھے نہیں دیا گیا. اچھا، آپ کو کب لگا کہ آپ کے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا؟ اب آپ کو FIR بھی درج کرانی چاہیے اور میڈیا پر بھی آنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ، خاص پر خاتون بہت کم ہمت کرتی ہے میڈیا پہ آنے کی اور تھانے کچہری تک جانے کی. بس یہی سوچ کے میں نے بہت لیٹ کر دیا کیونکہ میں تھانے کچہری کے چکر لگانا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے مجبوراً آنا پڑا کیونکہ آپ کو پتہ ہے 10 لاکھ تھوڑی رقم نہیں ہوتی. جی جی. اور پھر اس طریقے سے لیے گئے پیسے، اتنا ان لوگوں نے قسمیں اٹھائیں، قرآن پاک تک کی مجھے تسلی دی، جس کی وجہ سے میں نے ان پہ ٹرسٹ کیا. اور ان لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا، میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی. اور یہ میں لاسٹ ٹائم میڈم رضیہ سے میری کنورسیشن ہوئی تھی 17 نومبر کو. جی. میں نیشنل اسمبلی گئی اور ان کے سینئرس نے مجھے کہا کہ آپ کو فیس ٹو فیس بات کرواتے ہیں کہ ان کے پیسے دیں. تو انہوں نے مجھے بجائے اس کے کہ پیسے دیتی مجھے دھمکیاں دی گئیں کہ میں آپ پہ الٹا کیس کروں گی، آپ بے شک میڈیا تک جا سکتی ہے، جہاں تک اپروچ کر سکتی ہو کرو. اور انہی کے الفاظ ہیں کہ PM بھی مجھ سے پیسے نہیں لے سکتا جو میرے پاس موجود ہیں. یہ سب باتیں انہوں نے مجھ سے بہت بڑی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیا ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ تو نواز شریف نے بھی بڑے کیے ہیں، اس کو کوئی نہیں پکڑ سکا. اس طرح کی مطلب اپنے آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں آپ کو، ایسی دھمکیاں کہ جیسے ان میں بہت زیادہ ہی غرور نام کی چیز ہوتی ہے. میں وہاں سے ڈسہارٹ ہو کے باہر آ گئی. جی. باہر بورڈ سے اس طرح میڈیا والے آئے ہوئے تھے، میں رو رہی تھی اور وہ میری طرف ان باقی انٹرویوز چھوڑ کے بالکل مین گیٹ پہ اسمبلی کے جی وہ مجھ سے میری طرف اٹریکٹ ہو گئی اور وہ پوچھنا شروع ہو گیا کہ ان کو کیا ہے کہ اسمبلی کے اندر سے ظاہرہ لائے گی تو روتی. تو میں ان سے بتانا چاہ رہی تھی کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا، لیکن ان کے کوئی باہر کوئی گارڈ کھڑے تھے، انہوں نے مجھے روکا کہ میڈم آپ کیوں رو رہی ہیں. انہیں میں نے بتایا، ہسبینڈ بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ اسمبلی کا کیس ہے، مطلب فراڈ کا کیس، اسمبلی پوری کی پوری انوالو ہوتی ہے، تو پھر سب لوگ جو ہے ان کا ریپوٹیشن اچھی نہیں رہتی، سارے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ FIR کروائیں، اگر پولیس کو آپریٹ نہیں کرتی تو میڈیا کا آپشن جو ہے لاسٹ مطلب پھر بھی دے سکتے ہیں. نہیں، اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. لیکن ابھی بھی آپ کہیں خوف ہے تھوڑا سا، کیونکہ ظاہرہ پاکستان میں طاقتور جیت جاتا ہے اور کمزور. دیکھیں انہوں نے جتنی مجھے دھمکیاں دی ہیں، میں سرے عام پھر بھی آئی ہوں، سب کے سامنے آئی ہوں میڈیا، اور ابھی بھی اپنے موقف پہ میں ہر طرح کا حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے مجھے 20 لاکھ روپیہ نہیں واپس کیا. اور آپ کے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے، ہر طرح کا ثبوت موجود ہے. اور میں ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتی کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہے کہ وہ انشاءاللہ سچ کے ساتھ. ویسے یہ واقعہ کتنے عرصے بعد آپ نے FIR درج کری؟ آپ نے کہا میں نے لیٹ کر دیا، کتنے ماہ ہو گئے تھے، ہفتے ہو گئے تھے؟ 1 نومبر کو ایگریمنٹ ہوا تھا. اچھا. اور مئی میں اس نے مجھے ڈس آنر کے چیک دیے تھے. 25 اور 26 مئی کے 2-3 لاکھ کے چیک تھے. پھر یہ لوگ ٹالتے رہے، جھوٹ بولتے رہے کہ ہم آپ کو دیں گے، پروفٹ بھی دیں گے. ابھی آپ کا بنا ہوا ہے لیکن ہمارا بینک کا کچھ ایشو چل رہا ہے، زیادہ ٹرانزیکشن ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا بینک کا بلاک ہو گیا. ان پہ میں ٹرسٹ کرتی رہی. لاسٹ میں آ کے انہوں نے مجھے نومبر میں کہا کہ ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہے، بلکہ پہلے اکتوبر میں بھی جاتی رہی ان کے ہاسٹل میں جہاں میڈم رضیہ رہتی ہیں. پہلے آپ طریقے سے بات کرتی رہی، کسی طرح واپس کر دیں. ریکویسٹ کی ان سے، میں نے بالکل غصہ نہیں کیا. میں نے میڈم سے ریکویسٹ کی، میڈم پلیز میرا ایک چھوٹا بیٹے 5 سال کا، اس کے دل میں 2 سوراخ ہیں، ST دونوں ہیں، جن کے میرے پاس رپورٹس ہیں، اور سارا ان کو پتہ تھا میرا کیس، فیملی کو جانتی تھی. ہاں ظاہر. تو لیکن بجائے اس کے کہ انہوں نے میری ہیلپ کرتی، انہوں نے تو الٹا کہا کہ میں تم پہ کیس کروں گی. آخری میسیج کوئی دینا چاہیں؟ یہی دینا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا یہ بہت کم وقت کے لیے ہے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا حساب کلیئر ہوگا. اگر یہاں میں آخری دم تک کوشش کروں گی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ باقی انویسٹرز کے لیے بھی جن کے ساتھ انہوں نے فراڈ. اور لاسٹ ٹائم میں سب سے اینڈ میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اسپیکر صاحب جو ہیں نیشنل اسمبلی کے، کہ سر میں نے ان کو اتنی زیادہ اپلیکیشن سینڈ کی ہیں لیکن مجھے ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، جبکہ ان کو صرف میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اتنی پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے، اور تھوڑا سا تو نوٹس لیں، کچھ تو دیکھیں کہ کس طرح جھوٹے گواہوں کو شامل کیا گیا اور خود ایگریمنٹ لکھ کے ہائی کورٹ تک پیش کیا گیا جو کہ ریجیکٹ ہو رہا ہے، مطلب عدالت سے ریجیکٹ ہو چکے ہیں. تو آپ پلیز نوٹس لیں اور ان کو کچھ ان کے بارے میں جو ہے نوٹس لے کے ان پہ ایکشن کیا جائے. تو یقیناً قومی اسمبلی اسپیکر جو ہیں اسد کیسر ٹائم کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پر ایکشن لے اور بتائیں. جیسے انہوں نے کہا کہ میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی، کوئی درخواست میری وہاں تک نہیں پہنچا رہا، تو قومی اسمبلی اسد کیسر سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اس معاملے پر کہیں نہ کہیں آپ کے کانوں میں بھی آواز تو پہنچی ہوگی. ناظرین، مس بشرا سے آپ نے جانا کہ کس کے ساتھ فراڈ ہوا، کس طرح اسکیم کیا گیا. تو یقیناً ایسے بہت سارے پاکستانی یا بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ روز فراڈ ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان آٹو پر چل رہا ہے اور اس سلسلے کی کڑی تو جا کے اسمبلی کے ایوانوں تک ملتی ہے. تو ظاہر ہے ایک کا نام ہوگا تو پورے کا نام آئے گا، تو وہ سب ایک دوسرے کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. یقیناً یہ حق کی آواز ہے اور یہ خود نکلی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک میرے پیسے واپس نہیں کرے گا، اگر نہیں بھی ملتے تب تک میں لڑوں گی، اور دھمکیاں دینے کا جو سلسلہ ہے یہ بند کیا جائے. کسی کمزور انسان کے پہلے آپ پیسے ہتھیا لینا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری. تو یہ کلچر پاکستان سے ہمیں ختم کرنا ہوگا. یہ صرف مرد ہی نہیں کرے، خاتون نے خاتون کو لوٹا ہے. تو یہ بہت ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ ویسے تو کہتے ہیں کہ مرد جو ہے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ برا کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، لیکن یہاں عورت نے عورت کو لوٹا ہے اور باتوں میں لگا کے. تو یقیناً جو پولیس ان کے ساتھ اس ٹائم کمپرومائز کر رہی ہے، ان کا ساتھ دے رہی ہے، تو یقیناً وہ کہیں نہ کہیں ان کی جو ہے پیسے نکلوانے میں مدد کریں گے. اور جو ہے باقی ہم سب کی ہمدردیاں جو ہے مس بشرا کے ساتھ ہے، اور دعا کریں گے اگر یہ حق کے لیے نکلی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے. اور باقی جو اسکیمرز ہیں، جو کمپنیاں فراڈ کرتی ہیں، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ایک بے روزگار انسان کو آپ کس طرح جھانسا دے کے اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.